اللہ 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 اللہ۔ زنا، سود خوری اور قرض، زنا سود خوری تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور قرض جب تک ادا نہ کرو معاف نہیں ہوتا۔ داڑھی پر بلیڈ لگانے آتے ہیں، کیا میری یہ کمائی حلال ہے؟ بالکل حرام ہے۔ داڑھی جو مونڈتے ہیں سالون پہ، ان کی کمائی حرام ہے۔ اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی آیت آ جائے بغیر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ محفل میلاد جو منعقد کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کا کرنا بھی ناجائز ہے، اس میں کھانا کھلانا بھی ناجائز ہے۔ یہ تو عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے وضو گیس، بہرحال اگر گیس کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، یعنی مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرو۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد، جب آدمی فوت ہو گیا اس کے عمرہ ہو سکتا ہے، دفن کے بعد کرو یا مرنے کے بعد۔ اگر اس کو دفن نہ کریں، 1 سال تک رکھا رہے کولڈ سٹوریج میں، تو یہ کیا مطلب؟ مر گیا۔ شوہر نے بیوی کو شرط لگا کر 3 طلاق ایک بار دیا ہے، بالکل 3 طلاق ہو گیا جناب، 1 بار دے اور 10 بار دے، 3 ہے، 1 ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ 3 ہو جاتی ہے، ورنہ مسئلہ کیوں پوچھیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ حرام ہو گئی ہے، اب بھاگ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکل ہے، کوئی راستہ نہیں جناب۔ اگر ہوائی جہاز میں جمعہ کی نماز کو، جمعہ تو سفر میں معاف ہے، تو تم جمعہ ہوائی جہاز میں پڑھو گے ماشاءاللہ، جب مسافر کے لیے جمعہ ہے ہی نہیں۔ بس عورت کی نماز مرد سے بالکل الگ ہے۔ رمضان روزے کے دوران ہاتھ کے ذریعے اگر اس نے مشترنی کی انزال ہو گیا، کفارہ تو نہیں ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، دوبارہ روزہ بھی رکھے اور توبہ بھی کرے۔ کفارہ تب ہوتا ہے جب بیوی سے جماع کرے۔ رمضان المبارک مہینے کا پاکستان والے ہر روزے دوبارہ پڑے گا۔ اگر روزہ کم ہوا ہو تو پورا کرنا پڑے گا، اگر کم نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر مکے کا رہائشی اپنے رشتہ دار کے نام پہ قربانی کرے، وہ بھی جائز ہے، اس کا حج افراد ہوگا، قربانی رشتہ دار کے نام پہ ہوگی۔ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اس زمانے میں بڑا ضروری ہے، لیکن خدا کرے وہ پیر بھی تو ملے نا، کوئی صحیح معنی میں مرشد بھی ملے جو ہدایت کا ذریعہ بنے، بننا بڑا ضروری ہے، لیکن مشکل بڑی ہے۔ ایک آدمی ایک ادارے کی طرف سے سامان خرد و نوش لانے پر مکمل ہے، ایک سٹور سے سامان خریدتا ہے، سٹور والا اسے ایک اضافی چیز دیتا ہے، وہ حرام ہے جناب۔ وہ سب نہ خریدتے آپ تو وہ آپ کو اضافی چیز دیتا، تو جن کے لیے آپ خرید رہے ہیں وہ اضافی چیز بھی ان کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کے بچوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بہن بھائی ہیں، وہ ماں بن گئی، اس کی اولاد بہن بھائی بن گئے۔ صدقے بارے میں جو شخص غریب ہے، مستحق ہے، اس کو دیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر یہی اپنی کسی قریبی بیوہ کو دے دے، بالکل غریب، اگر رشتہ دار ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے اور اس محتاج ہے، اس کو دینا جائز ہے، لیکن کوئی اور لالچ رکھ کے نہ دینا، اس لیے کہ صدقہ دیتے ہیں نا کہ تاکہ توجہ تو حاصل ہو جائے گی۔
کسی اور کو دے دو پتہ بھی نہ لگے کس نے دیا ہے۔ کہتے جی کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوسے تو دودھ اندر چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال وہ تمہاری بیوی ہے، نکاح شکا نہیں ٹوٹتا، اور اچھا بھی ہے کہ تمہیں مفت میں گھر میں بھینس مل گئی، دودھ بھی پی لیا، باقی فائدہ بھی اٹھا لیا، بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے۔ وہ تو بچپن میں دودھ پیو تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، تم تو ماشاءاللہ شادی کے بعد پی رہے ہو۔ کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں نہ بنائیں، کعبے کی بنا سکتے ہیں۔ اصل میں لوگ بھی مجبور ہیں نا جی، کیونکہ وہاں کوئی مانے گا بھی نہیں، نہیں حج پہ گیا یہ اس لیے تصویر بنا، یہ دیکھو جی میں کعبے کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار کہ شیطان کہاں مکے میں جائے گا، اس لیے تصویریں بنا، ورنہ تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان وہ اپنی صفائی، یہ تو حضرت کنگے ہمارے جمرات کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی تصویریں بنائیں گے تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا شیطان کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے رات کو ملتا ہے، دوبارہ ملنا چاہے، غسل افضل ہے، لیکن نہ کرے تو کوئی حل نہیں۔ یہ جو کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پہلے زمانے کے مسئلے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بھی قوی تھے، ایمان بھی قوی تھے، قوتیں بھی قوی تھی، وہ ایک رات میں 3 دفعہ بھی بیوی کو ملتے تو 3 دفعہ غسل کرتے تھے، غسل کے بعد الٹا ان کی طبیعت میں فرق تھا۔ تم نے انشاءاللہ 2 دفعہ غسل کیا، تیسرے دن جنازہ نکلا ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت کے مسئلے ہیں۔ آج کل تو اللہ رحمت کرے 20 سال کے نوجوان بچے بوڑھے ہو گئے، کہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، ہاتھوں سے شہادتیں مٹا کے، گندی عورتوں کے پکچریں دیکھ دیکھ کے، ان کے پاس بچا ہوا کیا ہے؟ وہ تو بس نام کے جوان ہیں، ان سے تو 70 سال والا بوڑھا اچھا ہے۔ بیوی خاوند کے اوپر لیٹ سکتی، اوپر ہی تو لیٹتی ہے، آپ کے سر پہ چڑھی ہوئی نہیں ہے بیوی، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ مولوی طارق جمیل صاحب پر میں نے تو کبھی زندگی میں کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کسی پر بھی اللہ کا شکر ہے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، میں تو کسی بزرگ کا نام لے کے ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کلپ بنایا ہے تو وہ خدا کو خود جواب دے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ بیوی کے پاؤں تلے جنت، بس بیوی کے پاؤں پکڑے رکھو، ماں کے پاؤں تو سنے تھے، بیوی کے تم نے ڈھونڈے ہیں۔ ویسے اچھا ہے بیوی کے پاؤں کے نیچے رہو۔ آج کل بڑے آدمی کا یہی حال ہے نا، بیگم آگے چلتی ہے وہ جوتی اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں جیسے یتیم بچے جا رہے ہیں۔ جو شریعت میں نہیں چلے گا اللہ ایسے ذلیل کرے۔